بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے، الہ ہونے، صرف اور صرف اسی کا الہ اور خالق ہونے کے دلائل قرآن نے بیان کیے تھے۔ وہ دلائل جو تھے وہ خارج میں موجود تھے، انسان کے دائیں بائیں موجود تھے۔ زمین، آسمان، درمیان کی جو باتیں کی وہ انسان سے باہر کے دلائل تھے اللہ کے خالق ہونے پر۔ اب اس آیت میں کوئی قیامت والے دن یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ آپ کے کلام نے جو کچھ سمندر کے بارے میں فرمایا، میں نے تو کبھی سمندر کا سفر کیا نہیں، مجھے کیا پتا وہاں آپ کی قدرت کی کیا نشانی۔ کوئی شہری بندہ کہہ سکتا ہے اللہ آپ نے جن باغات اور فصلوں کا تذکرہ کیا، میں تو شہری بندہ تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں باغات میں کیا ہوتا ہے۔ اے اللہ آسمان پر زمین کی تہوں میں بہت کچھ آپ نے پیدا کیا ہوگا، لیکن میں تو کبھی زمین کی تہ میں گیا نہیں، مجھے تو پتہ نہیں۔ کل قیامت والے دن کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے۔ اب اللہ تعالی نے اپنے خالق ہونے کے وہ دلائل ذکر کیا جو خود انسان کے اندر ہے۔ بھائی جو کہاں ہے؟ انسان کے اندر ہے، انسان کے وجود میں ہے، انسان کے دل و دماغ پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس دلیل سے ہر انسان کو واسطہ پڑتا ہے اللہ کے خالق ہونے کا۔ یہ جو مظہر اور ثبوت اور دلیل ہے، اس سے تو کسی انسان کو مفر نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس دلیل تک پہنچ نہیں سکا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کی بے بسی کی ایک کیفیت بیان کی ہے۔ فرمایا امن، بھلا وہ کون ہے؟ بھلا وہ کون ہے؟ یجیب المضطر، جو دعا قبول کرتا ہے بے بس، بے کس، مجبور، لاچار کی دعا کو اذا دعاہ، جب وہ مانگتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف کو کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے۔ لوگوں بتاؤ، جب تم بے بس ہو جاتے ہو، عاجز آ جاتے ہو، اسباب جواب دے دیتے، تمہاری اپنی قوتیں ہاتھ کھڑا کر لیتی، تمہارے تعلقات، مال و دولت، پیسہ، عزیز اقارب سب ہاتھ کھڑے کر لیتے۔ جب تم بے بس ہو جاؤ، بے کس ہو جاؤ، مجبور ہو جاؤ، مضطر ہو جاؤ، بے یار و مددگار ہو جاؤ، نہتے ہو جاؤ، بھلا اس وقت تم کس ذات کو پکارتے ہو؟ تمہاری مدد کے لیے کون سی ذات آتی؟ آیا اس کے علاوہ بھی کبھی کوئی آیا؟
اس کے علاوہ بھی کسی نے آ کے کہا ہے کہ میں فلاں پہنچ گیا ہوں؟ قرآن کریم نے مشرکین مکہ کے بارے میں، مشرکین عرب کے بارے میں فرمایا سمندر پر سفر کرتے، جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف پکارتے نہیں، مخلصین لہ الدین، صرف اور صرف کس کو پکارتے؟ اللہ کو پکارتے۔ اور تو اور ہمارے یہاں دہریوں پر جس زمانے میں روس، یہ جو جنگ عظیم جب ہوئی، آپ کو پتہ ہے روسی جو ہے دہری ہے، خدا کے تصور اور وجود کو نہیں مانتے۔ جنگ عظیم میں جب پھنسے تو پھر ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جب کرونا آیا ہندوستان میں بھی، تو ہندو کہاں آ کے دعا مانگ رہے؟ مسجد میں۔ ویسے اس پر بھی ناراض ہوتے ہیں کہ اس خالق کو، مالک کا نام اللہ نہیں ہے، بھگوان ہے، لیکن جب کرونا آیا تو کیا کہتے ہیں؟ کس سے پکارو؟ اللہ سے پکارو۔ کس نام سے پکارو؟ اللہ سے پکارو۔ اور بھائی میں اور آپ، ہماری زندگی اس بات پر شاہد ہے، میری زندگی میں بھی ایسے لمحات آئے، بالکل آئے، آپ کی زندگی میں بھی ایسے لمحات ضرور ہیں، جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہاں دنیا کی کوئی چیز میرا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایسی دلیل ہے، اس کو میں اور آپ ہر کوئی محسوس کر رہا ہے، اس کو لفظوں سے تعبیر کرنا مشکل ہے۔ قرآن نے بس عنوان دے دیا، یجیب المضطر، بے بس کی دعا کو کون سنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر پہنچے بغیر تیاری کے، اندازہ نہیں تھا مدینہ سے نکلتے ہوئے کہ ہم کسی جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ بھئی کس لیے نکلے تھے؟ تجارتی قافلہ کو روکنے کے لیے نکلے تھے، تیاری کر کے نہیں گئے۔ وہاں جا کے یک دم ایسی صورتحال تبدیل ہوئی، مدینہ سے 80 میل دور آ گئے، مکہ کا لشکر لڑائی والا تیار ہو کے آ گیا۔ اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ یہی حالت ہر انسان پر آتی ہے، ہر مسلمان پر آتی ہے۔ وہ علامہ ابن عساکر کا بڑا مشہور واقعہ ہے یہاں۔ علامہ ابن عساکر نے لکھا، پرانے زمانے میں کچے راستے ہوتے، ہر کسی کو راستوں کا پتہ نہیں ہوا کرتا تھا، چونکہ وہ کون سا پکی سڑکیں ہوتی تھی۔ اس زمانے میں اسپیشل لوگ ہوا کرتے تھے جن کے پاس گھوڑے، خچر، اونٹ، ان کو رستوں کا پتہ ہوتا تھا۔ کہیں کچھ لے کر جانا، انہی سے بات کرنی۔ وہ ایک صاحب غریب آدمی تھے، خچر پر مال لوڈ کر کے ادھر ادھر لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک بندہ آیا، یار فلاں شہر جانا، میرا یہ مال ہے، لے جاؤ گے؟ جی لے جاؤ گے، چلو۔ اپنے خچر پر مال کو رکھا، چل پڑے۔ کافی دور جا کے جب بستیوں سے دور نکل گئے، اس نے کہا، یار یہ تم جس راستے سے جا رہے ہو نا، یہ تھوڑا سا لمبا ہے، یہ تھوڑا سا کیا ہے؟ لمبا ہے، شارٹ کٹ راستہ بھی ہے۔ اس نے کہا، یار میں تو واقف نہیں۔ میں واقف ہوں، آپ چلیے۔ شارٹ کٹ راستے سے ایک جنگل بیابان میں لے گیا۔ تھا ڈاکو، اس کا طریقہ تھا کہ لوگوں کو یوں ورغلا کے لاتا تھا اور قتل کر کے سب کچھ لے لیتا۔ اب وہ بندہ بھاگا، بھاگ بھی نہیں سکا، یہ ڈاکو طاقتور تھا۔ جب اس کو لگے قتل کرنے، اور وہاں پہلے بھی جسموں کی، انسانوں کی ہڈیاں پڑی تھی، لگتا ہے کہ یہاں اور بھی لوگوں پر ظلم ہوا۔ تو جب یہ خچر والا بے بس ہو گیا تو کہنے لگا، کیا آپ ایسے کرو، آپ نے مجھے مارنا ہی ہے تو مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ 2 رکعت نماز۔ اب 2 رکعت نماز پڑھی اس خوف میں، بعد میں کون سی دعا مانگے؟ ساری دعائیں غیب۔ جب آدمی خوف میں آتا ہے زبان پر کچھ بھی
نہیں آتا. تو زبان پر یہی آیت آ گئی اب یجیب المضطر. چونکہ اب اس سے زیادہ مضطر کون ہوگا؟ اس سے زیادہ مضطر کون ہوگا؟ یہ دعا اللہ سے مانگی رہا تھا، اتنے میں دیکھا کہ یہ تو بالکل ہی جنگل بیابان ہے، ادھر کوئی آتا نہیں. اچانک ایک شاہ سوار آیا اور اس نے اس ڈاکو پر ایک ہی وار کیا اور اس کا کام تمام کر دیا. یہ دعا چھوڑ کے بھاگا. اور بھائی کون ہے اس مشکل وقت میں مجھ تک پہنچو، میری مدد کی ہے، اپنا ذرا آتا پتا تو بتاؤ، میں آپ کو شکریہ تو ادا کرو. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جس ذات کو پکار رہے ہو نا یجیب مضطر اذا دعا، میں اسی اللہ کی طرف سے آیا ہوں. میں کس کی طرف سے آیا ہوں؟ اسی اللہ کی طرف سے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ مضطر کی دعا کو سنتا ہے. اللہ تعالیٰ مضطر کی دعا کو سنتا ہے. اور بھائی شاید اللہ نے میری اور آپ کی زندگی میں مشکلات رکھی ہی اس لیے ہے. مشکلات میں جتنا بندہ کو اللہ کا تعارف ہوتا ہے، آسان حالات میں اتنا نہیں ہوتا. آسان حالات میں اتنا نہیں ہوتا. دلوں میں خاص قسم کی نرمی، انسان پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو انسان میں وہ نرم، اسی لیے مضطر کی دعا کو اللہ قبول کرتے ہیں. کبھی ایمرجنسی میں جائے کسی ہسپتال میں، جن کے عزیز موت و حیات کی کشمکش میں ہو، وہاں دیکھیے لوگ کس طرح گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. اور واقعی وہ دعا کی قبولیت کی کیفیت ہوتی ہے، چونکہ اس وقت دل مضطر ہو چکا ہوتا ہے، بے بس ہو چکا ہوتا ہے. اسی لیے بھائیوں، جو بندہ بے قرار ہو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. اکثر مریض آدمی دعا کا ہمیں کہہ دیتے ہیں بھائی اللہ اس وقت آپ کی سن رہے. اللہ اس وقت کس کی سن رہے؟ آپ بیماری کے بستر پر ہو، آپ مضطر ہو، بے چین ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنیں گے. ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھے یہ بات سنائی. وہ بیچارے کسی ملک میں باہر کام کرتے تھے، کوئی ایسی قانونی پیچیدگی آئی، گرفتار ہو گئے، سب کچھ گیا. 18-20 سال کام کیا تھا اور اس پر بھاری تاوان بھی آ گیا. وہ چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے. کہنے لگے جی 1 سال جیل میں رہا اور میری ساری زندگی جیل ہی میں گزر جاتی، چونکہ میرے اوپر تاوان بہت بھاری تھا. تاوان بہت بھاری تھا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا. بہرحال لمبی داستان. کہنے لگے مسلسل دعا کرتا رہا، مسلسل دعا کرتا رہا. وہاں ایک پڑھے لکھے صاحب بھی جیل میں تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا کو قبول کرتے کہ میں نے مسلسل دعا مانگنا شروع کی. کوئی ظاہری سبب تھا نہیں، پیچھے والوں کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اس ملک کے کس جیل میں. کرتے 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 کہنے لگے میرے ساتھ ایک عرب نوجوان قید میں آئے. وہ کسی شراب کے اس میں آئے تھے، میرے ساتھ رہے وہ 15-20 دن. تو یہ بیچارے تھے نیک آدمی. اور جب 15 دن کے بعد اس عرب کی رہائی ہوئی، 2 مہینے کے بعد دوبارہ مجھے دفتر میں طلب کیا، جی آپ کے پیچھے سے کوئی آیا. وہی نوجوان، اسی نے میرا بھاری تاوان جو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں تک جاتا تھا، وہ تاوان ادا کیا. مجھے وہاں سے رہائی دلوائی، میرے تمام کاغذات درست کیے اور مجھے پاکستان کے لیے ٹکٹ اور ویزا کا انتظام کیا. اور یہ کہا اگر دوبارہ آنا چاہے تو مجھ سے رابطہ کرنا، میں قانونی طریقے سے آپ کو دوبارہ. کہ حقیقت یہ ہے، اور بھائی یہ بات بیان کرنا مشکل ہے، چونکہ کیفیتوں کو لفظوں کا جامہ پہنانا بہت مشکل ہے. میرے لیے اس کو تعبیر کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے. کیفیتوں کو الفاظی جامہ پہنا کر پیش کرنا. یہاں برفی لا دی جائے، بھائی 5 منٹ اس کا جو ذائقہ ہے اس کو لفظوں سے تعبیر کرو.
تو برفی کی جو مٹھاس ہے اس کو 5 منٹ تک لفظوں میں شہد چیک کروا کے بھائی شہد اور برفی کے مٹھاس میں جو فرق ہے ذرا 5 منٹ اس کو بیان کرو، کیا کیا فرق ہے؟ تو چونکہ یہ ایک ذائقے ہیں اور ذائقوں کو لفظوں سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے پرانے زمانے میں ہمارے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو قرآن و سنت کو سمجھتے ہوتے ہیں ان کے حالات بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ جب کبھی پریشانی ہوتی تلاش کرتے کسی مضطر کو، تلاش کرتے بھائی کس کو؟ کسی مضطر کو، کہ یار کسی مضطر بندے کو تلاش کرو اس کی دعا قبول ہوگی۔ صحیح بخاری میں وہ 3 شخصوں کا تذکرہ ہے جو سفر کر رہے تھے، طوفان آیا، غار میں پناہ لی اور ایک پتھر آ کے غار کے منہ پہ، بھائی مشہور واقعہ کہ نہیں؟ وہ تینوں کیا تھے؟ مضطر تھے، بے بس ہو گئے، اللہ نے ان کی دعا کو کیا کیا؟ قبول کیا۔ میں نے یہ واقعہ بچپن میں سنا تھا، یہ واقعہ میں نے بچپن میں سنا تھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ جو تبلیغی جماعت کے بانی تھے، یہ بہت ہی نرم دل، کبھی کسی کے سامنے ان کی آواز اونچی نہیں ہوئی۔ عجیب واقعہ ان کے بارے میں نے اپنے استادوں سے بچپن میں سنا تھا کہ ان کی خدمت میں ایک بچہ لایا گیا، اس بچے کے سر پہ کینسر نما ایسا پھوڑا نکلا جس نے پورے سر کو گھیر لیا، اور ڈاکٹر نے کہا جی یہ زخم جس دن یہ دماغ کو ٹچ کر گیا یہ بچہ ختم ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کو جب دکھایا گیا، حضرت مولانا الیاس صاحب نے ایک طریقہ اختیار کیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کے پاس جب بچہ لایا گیا تو حضرت مولانا الیاس صاحب نے اس بچے کو جھڑکا، ڈرایا پہلے، اور اس کو ڈرانے کے لیے ڈنڈا منگوا لیا اور اسے کمرے میں بند کر دیا۔ اسے کہا اگر 3 دن میں تیرا زخم ٹھیک نہ ہوا تو اس ڈنڈے سے تیری پٹائی کریں گے۔ اور جو وارث تھے وہ بھی چلے گئے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، اس نے تو کبھی چوٹی پر اپنا پاؤں نہیں آنے دیا، یہ کوئی اس میں کوئی حکمت ہے۔ لڑکے کو بند کر دیا کمرے میں۔ اب جب وہ بچہ تھا 13-14 سال کا، وہ واقعی ڈر گیا، وہ رویا اللہ کے سامنے، وہ رویا اللہ کے سامنے، اس کو ڈرایا دھمکایا۔ جب وہ رویا نہ کہ مجھے مار دیں گے، بس یہی کیفیت حضرت مولانا الیاس صاحب نے مضطر کی اس کے دل میں پیدا کر دی۔ اب وہ بچہ واقعی ڈر بھی گیا، رو بھی رہا، اللہ سے دعا بھی مانگ رہا، یا اللہ یہ مولوی صاحب مجھے ماریں گے مگر نہ میرا زخم ٹھیک کر دے، میرا کیا کر دے؟ زخم ٹھیک کر دے۔ 3-4 دن کے بعد وہ زخم جو تھا خشک ہونا شروع ہو گیا۔ اب دوسروں کو نہ سمجھ آئے، ان کو پتا تھا حضرت جی رحمہ اللہ کا یہ مزاج ہے، یہ عجیب طریقہ اپنا ہے۔ وہ جب زخم ٹھیک ہونا شروع ہو گیا وہ سمجھ گئے بات تو بن گئی ہے، لیکن خدام نے پوچھا حضرت وجہ کیا تھی، آپ نے یہ طریقہ کیوں اپنایا؟ پھر یہی آیت تلاوت کی، اصل میں اس بچے کے دل میں اضطرار پیدا کرنا تھا۔ مجھے اس کا یہ طریقہ سمجھ میں آیا، یہ بچہ جب مضطر ہو جائے گا، بے بس ہو جائے گا، پھر اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعا کو کیا کریں گے؟ ضرور قبول کریں گے۔ میں نے یہ طریقہ اپنایا اس بچے کو مضطر کرنے کا، یہ اس کیفیت میں پہنچ گیا، اور اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو ٹالتے نہیں ہے۔ آپ کی زندگی میں بھی ایسے لمحات ہیں، میری زندگی میں بھی زیادہ نہ صحیح 2-3 لمحات تو ایسے آئے کہ واقعی وہ اضطرار کی کیفیت آئی، اور بھائیوں جو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اللہ نے 100% درخواست کو قبول کر لیا، 100% درخواست کو قبول کر لیا۔ اللہ سے جو مانگا، جیسے جیسے کہا، اللہ نے ویسے ویسے کر دیا۔ اس لیے یہ جو آیت ہے میں نے شروع میں عرض کیا، اللہ کے خالق ہونے کے دلائل پچھلی آیات اور اگلی آیات میں جو آ رہے ہیں وہ کدھر ہیں؟ وہ باہر ہیں، اور یہ جو دلیل ہے یہ میرے اور آپ کے اندر کی دلیل ہے۔ اس لیے فرمایا امن، لوگوں سے پوچھئے بھلا وہ کون ہے، یجیبو، جو دعا قبول کرتا ہے، المضطر، بے بس انسان کی، اذا دعا، جب وہ اس کو پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور بیماری کو دور کر دیتا ہے،
اگلی بات وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، تمہیں زمین پر کس نے جان نشین اور خلیفہ بنایا ایک دوسرے کا؟ ایک نسل کے بعد دوسری نسل آتی ہے، ایک پشت کے بعد دوسری پشت آتی ہے، تمہیں یہ زمین پر کون آباد کرتا چلا آ رہا ہے؟ انسان تو اپنی جگہ کسی کو دینے کے لیے تیار ہے، کیوں بھائی؟ ایک بندہ اپنی جائیداد دینے کے لیے تیار ہے کسی کو؟ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک نسل کے بعد دوسری نسل، پردادے کی جگہ دادا آ گئے، دادے کی جگہ والد آ گئے، والد کی جگہ بیٹا آ گیا، بیٹے کی جگہ کون آ گیا؟ فرمایا اس زمین پر کون ہے جو تمہیں ایک دوسرے کی جگہ آباد کرتا چلا آ رہا ہے؟ خود تو تم جانا نہیں چاہتے، یہ موت و حیات، یہ جو اللہ جل جلالہ کا طریقہ ہے، ایک مکان آج کسی کی ملکیت، کل کسی کی ملکیت، پرسوں کسی کی ملکیت، ایک بندہ وہ ہے جو اپنی جائیداد پر چوکیدار بن کے بیٹھتا ہے کہ میرے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دینا، ایستا ایستا بوڑھا ہوتے 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 یہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کے 5 بیٹے ہیں، وہی جس کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا، اب کتنی جگہ تقسیم ہو گئی؟ 5 جگہ تقسیم ہو گئی، اور 5 کے بعد ان کی اولادوں میں جا کے کتنی جگہ پہنچ گئی؟ 30 جگہ تقسیم ہو گئی۔ فرمایا یہ کون ہے جو تمہیں زمین پر ایک دوسرے کی جگہ آباد کرتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ پہلوں کو نہ لے کے جاتا، وہ کسی صاحب نے پوچھا تھا نا کہ تم اتنے بڑے بندے کیسے بنے؟ اس نے کہا کیسے بنے؟ میرے اندر تو کچھ بھی نہیں، بڑوں کی موتوں نے مجھے بڑا بنا دیا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، اگر بڑے موجود ہوتے تو ہماری کیا ویلیت، کیا حیثیت تھی؟ ہماری کیا حیثیت تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کا نظام ہے، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی۔ فرمایا یہ تبدیلی عہدہ یہ کون کرتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کے پاس ہے، اور پوری دنیا کا نظام اس پر چلا ہوا ہے۔ وگرنہ آپ ہمارے یہاں ہی دیکھ لیجئے، جو بندہ کرسی پر آتا ہے وہ چاہتا ہے جناب اگر اللہ اس کو 100 سال کا اختیار دے دے، وہ 100 سال تک اپنے بیٹے کو اس کرسی کے قریب نہ آنے دے۔ لیکن انسان نقشے کچھ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر کر کچھ دیتی ہے۔ وہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، بھلا وہ کون ہے جس نے تمہیں جانشین بنایا زمین میں؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی اور بھی الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ جب تم کہتے ہو سارا کچھ ہی اللہ کر رہے ہیں، بھائی جو کر رہا ہے الہ ہونا حق بھی۔ دیکھو ایک آدمی ہے، وہ ادھر سے ابھی روشنی دیکھے، ادھر سے روشنی آ گئی ہے، باہر ساری فضا ہمیں یہاں سے نظر آ رہا ہے، ماشاءاللہ چاروں طرف آپ آئے تھے، اندھیرا تھا، اب اندھیرا چھٹ گیا۔ کسی سے پوچھا بھائی باہر سارا روشنی ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں جی سارا روشنی ہو گئی۔ اس نے کہا اس سے پتہ چلا سورج نکلا ہے۔ کہا لگا نہیں سورج نہیں نکلا، بھائی روشنی ہو گئی؟ کہا جی سارا روشن ہو گیا، ابھی تو 7 بج گئے۔ اس نے کہا اس کا مطلب پھر سورج نکلا؟ وہ کہا نہیں جی سورج نہیں نکلا۔ بھائی اس بے وقوفی کو کوئی مانے گا؟ ہر بندہ کہے گا وہاں آگ جل رہی ہے، دھواں، ایک بندہ دھواں کو مانتا ہے، یہ دھواں اٹھ رہا ہے، لیکن کہے اس کے نیچے آگ نہیں ہے، اس کے نیچے آگ نہیں ہے، تو ہم اس کو عقل مند کہیں گے، بے وقوف کہیں گے؟ ایک بندہ ابھی دیکھے کہ جب ہم آئے تھے اندھیرا تھا، اب کہیں بھی اندھیرا نہیں رہا، ساری زمین روشن ہو گئی ہے، وہ روشنی کو مانے لیکن سورج کو نہ مانے، تو ہم ایسے بندے سے بحث نہیں کریں گے، ہم سمجھیں گے یہ کیا ہو گیا، یہ بے وقوف ہے۔ بے وقوف سے بحث نہیں ہوتی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ دھواں تو کو تسلیم کرو، آگ کو نہ مانو، سورج کی روشنی کو تم تسلیم کرو اور سورج کے وجود کو نہ مانو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہی معاملہ یہاں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جب یہ سارا کچھ مانتے ہو یہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، پھر اس کو الہ بھی تو مانو، اس کو کیا کرو؟ جب الہ مانتے یہ ہو کہ سب کچھ اللہ کر رہے لیکن اس کو الہ نہیں مانتے، اس لیے فرمایا قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے، بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت
کیا مطلب؟ اس سب کچھ کو مان کر اللہ ہی کو اپنا الہ سمجھے اور اپنے ہر موقع پر یہ سمجھے کہ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ قلیلا ما تذکرون۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔